بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح صبح دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھی باتیں شیئر کروں۔ جیسا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو معیشت ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے نہایت ہی برے طریقے سے دھنس چکی ہے، اور وہ قرضہ اتارنے کے لیے ہمیں لگ بھگ اپنے بجٹ کا آدھا حصہ جو ہے اس کی سود کی ادائیگی میں دینا پڑ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ عوام پہ کوئی خرچہ نہیں اور عوام پہ صرف ٹیکسز۔ اور اگر ٹیکسز کی شرح کے حساب سے دیکھا جائے تو 4,000 ارب میں ہم 3,000 ارب صرف جو ہے سود، 4,000 ارب جو حکومت ٹیکس لیتی ہے اس میں 3,000 ارب روپے ہم ٹیکسز کی مد میں دے رہے تھے۔ تو یعنی کہ ہم جو ٹیکس لیتے تھے وہ صرف سود کی ادائیگی میں جو ہے خرچ ہو رہا تھا۔ یہ قرضہ کیسے شروع ہوا اور ایک دم اس کے جسے کہتے ہیں قرضے کی گاڑی میں 4 پہیے کیسے لگ گئے، یہ میں آج آپ سے جو ہے تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو ہم 72 سال کی تاریخ میں مسلسل قرضہ لیتے رہے، کیونکہ ہمارے جو خسارہ ہے بجٹ کا وہ ہر سال جو ہے بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن جو قرضے کی جسے کہتے ہیں تیزی سے ابتدا جو ہے وہ 2008-9 سے شروع ہو گئی تھی، جب مشرف صاحب کا آخری سال تھا، اور وہ بڑھتے جب مسلم لیگ نون کا آخری سال آیا وہ اتنا تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ مرض جو ہے پاکستان کے بس سے باہر ہو گیا۔ میں آپ کو چھوٹا سا جو میں نے ایک صبح کام کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 میں جو مسلم لیگ نون کا آخری سال تھا، کیونکہ ان کو الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے قوم کو دکھانا تھا کہ جی ہم نے سڑکیں بنا دی، میٹرو ٹرین بنا دی، اورنج لائن بنا دی، ہم نے بجلی گھر لگا دیے چاہے وہ کس قیمت کے بھی ہیں۔ 2018 میں جاتے جاتے مسلم لیگ نون نے 3,400 ارب روپے کا قرضہ لیا، اس میں سے 1,865 ارب روپے جو ہے بیرونی قرضہ لیا، یعنی 3,400 میں سے 1,865 ارب روپے بیرونی قرضہ لیا۔ یاد رہے کہ انہوں نے روپے کی قدر میں گراوٹ نہیں کی تھی، اگر یہ گراوٹ کر دیتے تو یہ بیرونی قرضہ 1,865 کی جگہ شاید یہ 4,000 ارب ہو جاتا۔ اب جب وہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے پورے ملک کے، ملک دیوالیہ ہوا تھا، خزانے خالی تھے، آئی ایم ایف کے جو ہے جھگڑے شروع ہو چکے ہوئے تھے، آئی ایم ایف پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین پروگرام آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیا، جس میں پاکستان کو کا شرح سود کو لگ بھگ جو ہے 4% سے بڑھا دو، اور روپے کی قدر جو ہے جب پی ٹی آئی آئی تھی تو 124 تھی، اس سے جو ہے 168 روپے تک لے کے گئی۔ اس کی وجہ سے 2019 میں پاکستان کے قرضے تاریخ کے بلند ترین جسے کہتے ہیں سطح پہ پہنچ گئے، اور پاکستان کو لگ بھگ 6,500 ارب روپے کا قرضے کا حجم بڑھا۔ یہ قرضے کا حجم بڑھا تھا، قرضہ نہیں لیا تھا۔ اور یہ قرضے کا حجم کیسے بڑھا تھا؟ کیونکہ روپے کی قدر گرانی پڑی، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو صرف اس سال بیرونی قرضہ تھا 3,250 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، بڑے بڑے اینکرز، یہ پی ایم ایل این کے لوگ، اور یہ پی ایم ایل این کے لوگ بڑے شاطر تھے، انہوں نے سارا کا سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا کہ جی روزانہ کا 10 ارب روپے یہ حکومت قرضہ لیتی ہے، روزانہ کا 12 ارب روپے لیتی ہے۔ آخر میں روزانہ کا 2019 میں 20 ارب روپے کا ہمیں قرضہ لینا پڑا، قرضے کا حجم بڑھ گیا، یعنی کہ دینا پڑ گیا۔ اور لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے جو خادم کھڑا ہے، بھائی آپ کا کھڑا ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ قرضہ اس سال جو ہے یہ جو بڑا ہے یہ قرضہ لینے سے نہیں، یہ ایڈجسٹمنٹ سے بڑا ہے، آنے والے سالوں میں قرضہ نیچے آ جائے گا، اور وہی ہوا۔ 2019 کے بعد آیا 2020 میں پاکستان کا مجموعی قرضہ 3,300 ارب روپے سے بڑھا، جو 2018 کا مسلم لیگ نون نے 3,400 ارب روپے قرضہ لیا تھا اس سے کم رہا۔ یعنی کہ اب ان کے جو پالیسی تھی، جو ثمرات تھے، یہ جو عوام نے قربانی دی، میں تو یہ کہوں گا جو عوام سے قربانی لی گئی اور جو سیکریفائس جو غلط پالیسی تھی اس کا جو ہے ہم نے رزلٹ آنا شروع دیکھ لیا، اور 3,300 ارب روپے پہ پاکستان کا قرضہ آ گیا، جس میں بیرونی قرضہ 775 ارب روپے تھا صرف۔ یعنی کہ 2018 میں مسلم لیگ نون نے آخری سال میں 1,865 ارب لیا، پھر دوسرے سال کیونکہ ان کا سال تھا، ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی، 3,250 بیرونی قرضہ جو کم ہو کے 775 ارب ہو گیا ہے۔ بات یہاں نہیں ختم ہوئی دوستو، ابھی تو ہماری خوشخبری کی بات میں نے آپ کو سنانی ہے۔ اس سال
5 ماہ گزر چکے ہیں. ویسے تو ہم 7ویں مہینے میں, لیکن جو ڈیٹا آیا ہے 5 ماہ کا آیا. 5 ماہ میں جو پاکستان کا بیرونی قرضہ صرف بڑھا ہے 115 ارب روپے سے, اور جو مجموعی طور پہ قرضہ بڑھا ہے وہ 715 ارب سے بڑھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ایکسچینج ریٹ میں استحکام آنا شروع ہو گیا ہے, شرح سود نیچے آ گئی ہے, بجٹ خسارہ جو پہلے حکومت جو غلط جگہ پہ پیسے خرچ کر رہی تھی اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے. اب ہماری جو سود کی جو ادائیگیاں ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں. آپ یقین جانیں کہ جب حکومت شروع ہوئی ان کو جب پی ٹی آئی کی مسلم لیگ نون نے آخری سال اپنی حکومت کا کیا تو 10 ارب روزانہ کا دینا پڑتا تھا سود کی مد میں, وہ قرضے کی مد میں. پھر وہ جو ہے کم ہو کے بڑھ کر 20 ارب ہو گیا. اب جو ہے وہ 10 اور انشاءاللہ تعالی وہ اور نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو جو بنیاد جو غلط ڈلی تھی وہ 2018 میں ڈلی تھی, اور ان تمام بنیادوں کو جو ہے اس حکومت نے صحیح کیا, عوام سے قربانی لے کے, اور خود بھی اس کا پریشر ایبزارب کیا. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے قرضے کی رفتار بہت کم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.